بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم آمین ثم آمین بجاہ سید المرسلین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ معزز ناظرین و سامعین، سلسلہ ہے محبت اہل بیت اطہار اور ذکر خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور ہم ذکر کر رہے ہیں آج خاتون جنت جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مادر گرامی کا، جو محسنہ اسلام ہیں، جو مسلمہ اول ہیں، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مونس و دمساز ہیں، آپ کی غمخوار ہیں، اور ناصرہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ناصرہ اسلام بھی ہیں۔ قیامت تک آنے والا ہر مسلمان ان کے احسانوں تلے آج بھی دبا ہوا ہے، اور پوری امت ان کے احسانوں کا قرض نہیں چکا سکتی، مگر ان کی تعلیمات کو جب ہم یاد کرتے ہیں تو ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ جیسے انہوں نے قربانیاں دی، اللہ رب الکریم ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ ان کی قربانیوں کے کیا کہنے، مگر انہوں نے اپنی زندگی سے فنا فی الرسول کا یہ پیغام دیا کہ وہ حدیث پاک، قرآن پاک کی وہ آیہ کریمہ جب ہم اس کو دیکھتے ہیں سورہ آل عمران میں کہ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اس کی عملی تفسیر سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ہمیں نظر آتی ہے۔ اس کے بعد دیکھیے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا يؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ اے لوگوں، تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا، تم میں سے کسی کا ایمان اس وقت تک کامل و اکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں تمہاری جان، تمہارے مال، تمہاری اولاد، حتیٰ کہ تمام بنی نوع انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اس حدیث پاک کا مکمل عملی جامع ہمیں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات مبارکہ میں نظر آتا ہے۔ آپ کی حیات پاک، آپ کی محبت اور آپ کا ایثار سراسر فنا فی الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس درجے پر نظر آتا ہے کہ آپ نے اپنی حیات پاک میں جو ایک اگزامپل سیٹ کی، جو ایک نمونہ امت کو دیا۔ پھر دیکھیے بدر کا میدان ہے، آپ کی مانوی اولاد، آپ کی امت، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ایک طرف باپ ہے، ایک طرف بیٹا ہے، ایک طرف بھائی ہے، دوسری طرف اس کا سگا بھائی ہے، ایک طرف چچا ہے تو دوسری طرف بھتیجا ہے، ایک طرف ماموں ہے تو دوسری طرف بھانجا ہے، مگر حق اور باطل برسرے پیکار ہے۔ کیوں؟ غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری کا جو درس رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا تھا، صحابہ کرام آج میدان بدر میں اس کو نافذ کر رہے ہیں۔ غزوہ ختم ہوا، آپ کے قیدیوں میں آپ کے داماد جو کہ اس وقت تک ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی قیدی ہو کر آتے ہیں۔ طے کیا پاتا ہے کہ ہر قیدی اپنا فدیہ دے اور آزاد ہو جائے، اور جو فدیہ نہیں دے سکتا اس کے لیے یہ تھا کہ وہ 10 مدینہ کے مسلمانوں کو جو ناخواندہ ہیں وہ ان کو پڑھنا لکھنا سکھا دے۔ حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ زینب جو کہ ابھی تک مکہ میں تھیں ان کو پیغام بھیجا، فدیہ کے طور پر انہوں نے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ ہار بھیج دیا جو رخصتی کے وقت ماں نے اپنی بیٹی کو پہنایا تھا۔ وہ ہار جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آیا تو آپ کی چشمان مقدسہ میں زندگی کے وہ تقریباً گزشتہ 3 دہائیاں گھوم گئیں، جس کے اندر آپ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقتوں میں وہ قربانیاں دی تھیں، وہ عظیمت کی داستان رقم کی تھی، وہ ایثار اور سخاوت کا مظاہرہ کیا تھا کہ رہتی دنیا تک اس کی کوئی مثال نہیں ڈھونڈ کے لا سکے گا۔ آپ نے وہ ہار دیکھا۔ اب یہاں پر ایک جو 2 چیزوں کی وضاحت میں ضروری سمجھتی ہوں وہ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ ہار سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ اس لیے قطعاً شغف نہیں تھا کہ وہ سونے کا ہار تھا، بلکہ اس کی نسبت اگر سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھی تو اس میں بھی فقط یہ آپ کے مطمع نظر تھا، یہ توجیہ اور یہ آپ کے جو کہہ لیجئے کہ وجہ آپ کے زیر نظر تھی وہ یہ تھی کہ یہ اس خاتون کا ہار ہے
جس نے دین اسلام کی خاطر بہت قربانیاں دی ہیں. اور کیوں نہ ہوتا. آپ دیکھ لیجئے کہ مدینہ کے اندر سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گلے میں ہار دیکھ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناگواری کا احساس فرماتے ہیں. سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جو کہ ہار سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے دیا تھا، وہ اتارتی ہیں، اس کو بازار بیچتی ہیں، اس کو بیچ دیتی ہیں اور اس کی رقم صدقہ و خیرات کر کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام بھیجتی ہیں کہ بابا جان، آپ نے مجھے عمراء کی عورتوں کی مثل جو کام کرتے ہوئے دیکھا تھا، میں اب اس سے آری ہوں، آپ تشریف لے آئیے. اور آپ اپنی بیٹی سے خوش ہو جاتے ہیں. آپ تو اپنی بیٹیوں کے گلے میں دنیا کا مال اور یہ ہار دیکھنا ہی نہیں چاہتے تھے، پھر اس ہار سے اتنی عقیدت کیوں، پھر اس ہار سے اتنی لگاوٹ اور محبت کیوں؟ وجہ صرف یہی تھی کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رفاقت، آپ کی قربانیاں، اور آپ نے دین اسلام کی خاطر جو اپنے مال سے، جو اپنی جان سے، اپنے خون سے جو آبیاری کی تھی، اس کا لحاظ اور اس کا پاس تھا. مگر اس کے باوجود، ہیڈ آف اسٹیٹ ہونے کے باوجود، فوج کے سپہ سالار ہونے کے باوجود، مکمل اختیار رکھنے کے باوجود، میرے نبی علیہ السلام نے قرآن کریم کی وہ آیت کریمہ وَشَاوِرْهُمْ، مشاورت کی صحابہ کرام سے، اپنا حکم، اپنا آرڈر امپوز نہیں کیا، اور ان سے پوچھا کہ اگر تم کہو تو یہ ہار سیدہ زینب کو واپس بھیج دیا جائے، اور اس کے بدلے میں فدیہ طے ہوا. ایسا نہیں تھا کہ صرف ہار واپس ہوا، فدیہ کیا طے ہوا کہ زینب جو ابھی تک مکہ میں ہے، ابو العاص یہ ہار تو واپس لے جائیں، مگر واپس پہنچتے ہی زینب کو مدینہ بھیج دیں. یعنی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی مدینہ منورہ میں پہنچانے کو فدیہ قرار دیا گیا، اور صحابہ کرام نے بصر و چشم اس کے اوپر خوشی کا اظہار فرمایا. اور یوں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد از وصال بھی ان کی محبت کو زندہ رکھا. اور پھر سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ مجھے تمام امہات المومنین میں کسی اور ام المومنین پر اتنا رشک نہیں آیا جتنا سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آیا. کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کوئی جانور ذبح فرماتے تو آپ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن، ان کے گھر، ان کی سہیلیوں کے گھر بھی گوشت بھیجوایا کرتے، آپ تحائف بھیجا کرتے. تو آج ہمارے لیے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبتیں اور آپ کی رفاقتیں اور آپ کی قربانیاں جو درس ہمارے سامنے رکھتی ہیں، وہ کیا ہے کہ ہماری غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری صرف اور صرف خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہونی چاہیے. وہی اصل ہے. کیونکہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے. اللہ رب الکریم ہمیں قرآن کریم، سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سنت اہل بیت اطہار کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.